رب کریم مالک رحیم خالق اکبر
جملہ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عید الفطر کا سن 1484 ہجری کا عظیم الشان بابرکت دن ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو تراویح کے اندر قیام کیتے، اصل خوشی مسلمان واسطے پوری بار ہونی ہے کہ جڑے دنبار قیامت کے دن تو اللہ کو عزت کی طرف کرنے نام اعمال سچے رب جمیل سی، کیونکہ دستور الہی ہے کہ نیکی کا فائدہ صلہ اصل آخرت تک مل رہا ہے، لیکن ان کا پردہ ان کی نشانی اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر بھی ظاہر کرنے کا۔ مومن کی اصل خوشی کا دن قیامت میں ہونی ہے، لیکن یہ بطور عید دے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی مومن مسلمان کو ایک خوشی نصیب کی ہے۔ نبی اکرم رسول مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا لکل قوم عید ولنا عیدان، ہر قوم جماعت کی کچھ خوشی کے دماغ ہوتے ہیں، عید کے دماغ ہوتے ہیں، لیکن میرے اللہ پاک نے میری امت کو دو عید عطا کی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رمضان المبارک کے روزے کی تھکاوٹ مالک کو خوش کرنے واسطے بھوک پیاس برداشت کر کے میرے بندے آتے ہیں، ان گلوں انہیں کوئی خوشی عطا کر دے گا تاکہ انہیں کی رمضان المبارک کا تھکاوٹ دور کی وجہ۔ لیکن اصل صلہ تے بدلہ دن قیامت تے میرے اللہ والوں مل رہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ سپیشل روزے دار واسطے ہے، اور وہ دروازہ بڑے سارے مساجد یا گھریں کے دروازے جگہ نہیں، بلکہ وہ دروازہ اتنا عظیم دروازہ ہے، حدیث پاک کے جانے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہوئے، عربی آدمی کو تے سوار ہوئے تے وہ کھجری رکھے، 300 سال تانی وہ گھوڑا بھجتا رہے بجے تاں بھی وہ جنت کا دروازہ مکنا نہیں۔ اور پھر اللہ نے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں جو 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں دن قیامت پہ اللہ پاک انہیں کو بغیر حساب کتاب تے جنت داخل کرے۔ نبی سے جو فرما کے تے گھر چلے گئے، پیچھو صحابہ کرام آپس کے اندر شروع کی کہ یار کون لوگ ہو سکتے، یہ کیڑے خوش نصیب ہیں نا کہ جنہیں کے متعلق سونے پیغمبر نے فرمائے جو یہ جنہیں کوئی حساب نہیں ہونا، کوئی کچھ پوچھئے، کوئی انہوں کا نام اعمال توجہ نہیں بجنا، بلکہ اللہ کو حکم سے انہیں کو بغیر حساب کتاب سے جنت میں بھیج دو۔
صحابہ آکن جو ایک مہاجرین صحابہ ہیں، کچھ آکن یار انکن مراد سارے صحابہ ہیں، کوئی آکن قرآن دے قاری ہیں، کوئی آکن حدیث پڑھن والے ہیں، کوئی آکن ذاکرین ہیں، کوئی آکن شاہدین ہیں۔ آپس سے میں گالی بیٹھے کریں جو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کہتا ہے۔ صحابہ کرام کچھ دن اللہ دے پیارے پیغمبر اسائیں گالو آپس دے اندر مشورے بچ ہیں، پریشان ہیں، جو وہ کون خوش نصیب ہے کہ جنہیں بغیر حساب کتاب دے جنہی قیامت جنت وچ بننا ہے۔ سونے پیغمبر فرمانا الذین ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں صرف اللہ دی ذات دے اتے یقین رکھیں دے، نہ وہ دم کرنے نہ وہ تویز تے ٹونے کریں اتے نہ وہ کہیں قسم دا وہم تے گمان رکھیں اتے نہ وہ اے آدن یار فلانے کم دی نحوست پہ گئی ہے، لا یتیجعون کسے قسم دی نحوست اور فال نہیں پہندے۔ ایک صحابی نبی سیدہ حضرت عکاشہ کا نام ہے، اٹھی گیا دے اللہ دے پیارے پیغمبر دعا فرماؤ جا جو میں انہیں نہیں چلی رہا۔ اے او عظیم صحابی حضرت عکاشہ نبی سیدہ جدہ آخری خطبہ دیتے مسجد نبوی کے اندر زندگی مبارکہ دا، نبی سے فرمیدن میرے صحابہ اگر وعدے وچوں کہیں آدمی در اتے میں نے زیادتی کیتی ہوئے یا کہیں دا لین دین ہوئے تو میں پیغمبر ادا کرن واسطے تیار، کہیں کو میں کوئی تھپ چاٹ ماری ہوئے تو میں پیغمبر کنے آج بدلہ کھن سکتے، یہی قیامت دے میں پیغمبر کنے سوال نہ کرائے۔ حضرت عکاشہ یہ اٹھ دن آدم اللہ دے پیارے پیغمبر ایک مرتبہ جناب ہونی میری کانڈ دے اتے سوٹی ماری ہے، نبی سے فرمیدن عکاشہ آ بدلہ کھن گئے، صحابہ بڑا گھروں کے لیدن حضرت عکاشہ دی طرف اجھار بڑا عجیب صحابی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی طبیعت علیل ہے، آپ دے اتے بخار دے آثار ہیں، آپ دے محفوظ ایمیں پیاچیلے جو زندگی دے آخری جلہار ہیں، یار ایک جان عاشق رسول ہے جو نبی سے اتنے ای عادت تھی آتے جو میں نبی سے اتنے بدلہ کھتا، نبی سے صحابہ کو آدن محلن یار میرے عکاشہ کو کچھ نہ کو، میں جلہ آپ پیغمبر نے آفر کی تھی آکھے جو بدلہ گھن گلو تے عکاشہ بے شک گھن سکتے، اور اللہ نے پیارے پیغمبر جلے غصہ میں کمایا ہاں میری گاند دے اتے کپڑا ہوئے نہا، میری گاند ننگی ہے، سونے پیغمبر بیٹھے مدنی کریم نے اپنی گاند مبارک کرنے کپڑا چاہتے، حضرت عکاشہ پیچھو ہیں، ایمیں دعائیں اپنے ہاتھ سونے پیغمبر دی گاند دے اتے رکھے نے اور رکھ کے نبی سے دی گاند مبارک دے اتے ہے مہر نبوت، اور حدیث پاک جانے ہو انڈے جتنا ہے آپ دی گاند مبارک ایمیں دعائیں موٹھے دے درمیان، حضرت عکاشہ کو بوسہ لے کے آدھن اللہ دے نبی کوئی بدلہ نہ گننا میں نہ جناب ہونی کے لئے میں کمایا ہاں، میری پوری زندگی دی خواہش چاہی جو اللہ دے پیارے پیغمبر دی مہر نبوت کو بوسہ لے۔ اج میں کو بہانہ مل گئے، ایک وہ عکاشہ ہے اٹھی کے آدھے اللہ دے پیارے پیغمبر فَادْعُونِي اللہ دے پیارے پیغمبر میرے لو دعا کرو جو میں انہیں 70,000 دے وچوں تھی بنیا بغیر حساب کتاب دے جنت مل گوے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائیں انک منہم، او میرا عکاشہ تو ضرور انہاں وچوں شامل ہے تو اللہ ایک بھی اصحابی اٹھے کھڑ دے آدھے اللہ دے پیارے پیغمبر فَادْعُونِي میرے لوئی دعا کرو جو میں بھی بغیر حساب کتاب دے جنت جکو جو بنیا، نبی سے فرمائے نانا سبا کاکا عکاشہ
وہ یار تیکنے اکاشا سبقت کھن گئے ہوں بے دی خاطر حکم اللہ ایک کیری وجہ کنے حضرات اکاشا کوئی مقام یا مقدے پہلی چیز کی جو ہے جو بندہ یقین رکھ گنے ایک اللہ دی ذات ہے یہ کوئی مرتبہ تے مقام ہی رکھتے ہیں ساری کائنات مخالف اپنے مخالف پرائے مخالف زہری طور دے ہوتے ہیں وہ جی جو جے حالات بھی اچھے نہیں پہ نظر دیں لیکن بندے دا یقین دل والا وہ مالک دلال اتنا پختہ بنا کھڑا ہوئے جتنا سامنے بات مخالف بات سمون پہ چلتے ہوئے لیکن ان کا یقین ہوئے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا یار تمہیں چھیمنے جیوے میرے اللہ کرنے اللہ یہ یقین کا سبق اللہ دے قرآن نے دیتے ہیں اور اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتریں کو پہ بھیجے یار کنجو اپنے بادشاہ کو من کے میرا خط من کے دے وہ عجیب صورتحال بن گئی ہے مالک دا امتحان نبی دے اسے دیکھو انکنے پہلے یوسف علیہ السلام کو مٹھی گئے 1 سال 2 سال نہیں بعد روایات 40 سال دا ذکر بھی آندے اللہ دے نبی حضرت یعقوب پھر آکے یوسف دے اندر رو کے اپنے اکھی بھی اللہ کو لے بیٹھے اکھی چیچا تھی جائے وَقْيَبْتَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ غم دی وجہ کنے اکھی میں چچا تھی گئے نا اللہ دے پیارے پیغمبر دی عجیب خفیت بن گئی ہے اڈو مالک دا کرنا ہی میں ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے بیٹھن مصر دے اندر لیکن اللہ دے نبی حضرت یعقوب کو پتا اللہ پتا کو نہیں جو میرا پتر بادشاہ ہے بہانے دنال تدبیر دنال اپنے بے بھرا بنیامین کو چوری دے الزام دے اندر جدا بہا دیتے نے اتے ان کے پتر ان کے دستے ابا سائیں تے پتر چوری کی دیئے ساکو جی میں حکم دیتا ہوئے جو ہی کے دروازے کنے نہ بجائے اسائی میں مختلف دروازے کنے لگ کے گئے ہیں لیکن ساکو پتہ نہ ہا جو کو کیا پڑھ دے تے پتر چوری چکی دیئے تے پکڑ بھی تھے بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تدبیر کا ملا گئے تھے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلامی موقع دے ہوتے ہیں اور رو کے فرمایا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ میں غم دے نال بھی پھریا بیٹھے حضرت یعقوب نال نے قوادن سبتت لکم انفسکم امرا و یار آپ بنائی کھڑے ہو میں قوادہ ٹھونگے کوڑدہ میرا پتر چوری نہیں کر سکتا اللہ قوادن ابا یقین کر سالے ہوتے یقین نہیں وے آدھا او وستی آنے کنے پوچھ سکتے ہو مصر کنے بھی پتہ کرا سکتے ہو نال ایمی ابا سائیں جو کلے بنا سے پورا قافلہ پورے مجمع دے اندر گال کھل گئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پترے کو آدم او میرے بچڑے کو آکو میں خط لکھ دینا ایک خط چاہ کے لگے میں جو بادشاہ مصر دو امید ہے وہ بادشاہ مصر خط پڑھ کے تو آدھے پھران کو چھوڑ دے اللہ اللہ نے نبی کا یقین دکھائے حضرت یعقوب علیہ السلام خط پہ لکھوے ہیں ادھر لکھو میرے پتر من عبد اللہ یعقوب الہ سلطان مصر ایک حضرت یعقوب دی طرف کنے خط کیا آندے تے پیدا پہ بادشاہ مصر دو اور اندازہ ہو اللہ کا قرآن جا کے دیکھو اللہ کا بار بار پیدا سینن جدو کو علم غیب میدے کو روئے ذرے ذرے تا علم دے غیب دا کنجا فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اے میرے پیغمبر
جو غیب صرف اللہ جان دے اصلا بہا یہ غیب بدل مسئلے جیرا ہاتھ دیکھن بہ گیا سامنے سارے پلٹی پہ ہیں یہ ساری قسمت دس ہے اور میں اکثر آدھر آنا جو مایا اور کئی معاملے دے اندر بہم حاسن سے مولوی سے پیر سے کتاب دیکھ ساری قسمت کیوں تھی لکھی کریے اور پھر اگو اس ذہن سے نہیں آتا کہ یار اے جنی کتاب آئی کتھو جنہیں سارے لوگ یہ حال لکھا کرے وہ کتاب یہ لکھی کتھو یہ حیران ہے جو کہ این بہروپی نے پٹی یا پڑھائی ہے جو کتاب بس دیکھ کے میں تو ڈس دے سا جو ایک چیمنے تھے اور چیمنے اللہ دے پیارے پیغمبر کی حدیث سن کے بن جو نبی سے فرمائے من عطاب کاہن جرا بد نصیب بندہ آئے ایو تے بندے دے کولو جرا ڈس پیا دین دے فرمایا جب وہ دی گال تے یقین تکیتس دا چاہتی نبھاز نہ ہوتا ایمان رہے نہ کوئی عبادت میں علم غیب تا مجھے اللہ پاک نے ہے ذرے ذرے دا علم غیب تا اتنا اہم ہے جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو ہی نہیں دیتا یہ دیکھیں بہت تا کوئی اور سادہ حال تا ایک کام کرکڑا بیٹھے صحیح ضرور آج مہمان آدھا پیوسی ہے سادہ کام کو عالم و غیب سمجھی کرے حضرت صاحب بھی ملی ہے یہ ایک دفعہ میاں گیا تھا ایک مہمان آدھا ہاں دو دفعہ میاں کو ہے تا دو مہمان آدھے ہاں اور ایک دفعہ وہ بلی بدبختی میاں پہ اترائے دفعہ تا مہمان آئے دور پھر پیر صحیح نے شکایت کی تھا کہ حضرت صاحب آج بلی اتری کوڑ مارے کی مہمان ترائے آئیں تے میر کی دو دفعہ ہے پیر صحیح ہے کہ پریشان نہ تھی وہ تو واقعی مہمان سننی ہم تے ایک وہابی کا یہ گلو ہوں دے وہاں دے اتنے دیکھ اور جنہیں اوترے بدبخت میں اے جاتی نہ ہوئے انہیں قرآن و حدیث فرامان تے نارو تک کیا سمجھ آوانی کس سے کہانیاں ڈوڑے مہیے ایک مولوی سے ساری مسجد آئے میں کرنے سے نہ سنے ان تکلیف کیا کرے ایسے ایک اللہ دا ولیہ دہلی ایک فوت ہے منگل دا لحاظہ خدا جنازہ چاہتی گئے نا راستے کے اندر ایک کراری کھڑی ہے ان سے خیر ہے کہ دا جنازہ ہے بشن ایک اللہ دے ولی دا جنازہ ہے وہ یہ دادا ولیہ منگل پر پہ ولی ہو گیا تھا جمعے پہنچی بے ہاں بھئیو آکھن دا دے رہا حضرت صاحب کفر سمائے کٹھی بے کر بار کھائے کہ نکال وجہ بھائی جنی مرتا آدھی موت بھی تماشا بنا دی دے لوگ اللہ کا قرآن کے لئے نواقفی آتا ہے اگر موت کہیں کو ہیچی دینی کا حضرت سلیمان علیہ السلام محراب ایک چھوٹی دی ٹیک لا کے کھڑے میرے اللہ پاک نے جدا وقت رکھ دیتے محلت نہیں ملی اسے چھوٹی دا ٹیک لگی کھڑی اللہ پاک نے روح مبارک کفت کر دی حضرت داؤد علیہ السلام جو بارے کنے لہتے پر سیڑھے دے اٹھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آگئے اللہ دے نبی کو وقت مک گئے حضرت داؤد آدم یا تلے ونجا دو یا اتے ونجا دو وَدَنَّا اِذَا جَا عَجَلْ لَا يَسْتَعْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللہ کا قرآن کیا دے کہ جلے وقت آوے ایک سکر دی ناکو تیرا پیچھ ہوتے حضرت داؤد علیہ السلام سے سینے دے ہوتے سجدے دے ہوتے تشریف گھنوے دا ہوں سجدے دے اندر میرے اللہ نے روح رکھتا اور یہ ملینے پورے نہ پھرے نہ روتے کمرے میں نہ ایک تعریف نہیں کی اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام خط پہ لکھے نن کھنون جو میرے پوتر نار پرنے نن او بادشاہ مصر تیری سخاوت چلتے میں کنان دے اندر بہے کے سنت بڑی تیری سخاوت پہلے بھی کرم نوازی کی تھی میرے پوتر آئیں انہیں گتانے میں دیتے تے قیمتی والا دیتی ہے جدہ دوسری مرتبہ میرے پوتر آئین پہلے تب میں کو یقین ہے جو میرے پوتر چوری نہ کی تھی ہو سی اگر بالفرض بشری تقافے دنال غلطی تھی بھی گئی ہے تو اللہ واسطے معاف جگر یہ خط طریقے نا پوتر تو پتہ گولی جو پوتر ہے بادشاہ سمجھ کے لکھنے ہے او بادشاہ مصر شاءاللہ تیری حکومت سلطنت آباد شاد رہ منجے
چلا دشمنے دے جکھڑ جو لے کنے محفوظ رہے بنے کوئی دکھتے مصیبت دے مخالف دے ہوتے نہ آمن یہ گالو میں اللہ دا نبی دعا بیا کرے نا اتن آل سمجھ بھی گئے میں پہلے بھی دکھیا ہویا ہاں میرا یوسف اقلالا گم تھی گئے 40 سال دا عرصہ تھی گئے میں رو رو کے اکھی بھی چچا کی تھی بیٹھا اور میرا بیا پتر سہارا بڑھتا میرا بنیامین اندر تے باہر میں کھن کے آندہ ویندہا آج تائیں اردو بھی بلا کی تے چوری تے الزام دے اندر لہذا مہربانی کر میرے پتر کو چھوڑے لیکن اگر نہ چھوڑے ہوتا یاد رکھیں میں بھی نبی اللہ دا حضرات یعقوب میرا ابا بھی نبی حضرات اسحاق میرا دادا بھی نبی حضرت ابراہیم ہم بے جان دی لڑی پہ چل دیئے اگر میں بات دعا چکی تھی تب میں کو یقین ہے نہ تو راسے نہ تیری حکومت راسے حضرت یعقوب علیہ السلام بند کر کے دینے یہ میں خط چاہ کے پھر آٹھ ٹوٹے پہنتے ولا سدینے یا بنی یذہبو فتحسسوا من یوسف و اخیہ او میرے پتر ذرا اڑتے واللہ سارے بچھتے منگر کے کھڑن خیر کہے ابا سائیں انہیں تا بھجن دے پئے ہو تے بد والا سڑے دے پئے ہو حضرت یعقوب آدن ہاں میرے پتر ایک خط کی تھی میں دے بادشاہ مصر دے کھولو او کو ون کے دے منے بے لیکن راستے دے اندر بڑا طویل سفر تقریباً 7 مہار لگ دے انہیں میں دے آبادہ بھی آسن جنگل بھی آسن پہاڑی علاقے بھی آسن ویندے تا بنیامین پھر آگ چھڑاون پہیو لیکن ویندے میں دے یوسف کی گلیں دے بنائے مطا کی کھنج میں دلال یوسف ٹکر اللہ دلے یوسف کی گلیں دے بنائے اٹھارے دے سارے حیران تھی گڑتو ادن بابا سہیں عجیب حالتے کتو آیا یوسف تے کتو آئی یوسف دی گاد 40 سال دا عرصہ گزر چکے یوسف کریں گے او تکون من الحالکین ساکو تنی میں لگ دے جو یوسف دی محبت والے دل دے اندر اتنا بہ گئی ہے جو شاید یوسف کریں گے دنیا کریں ڈروے سو حضرت یعقوب جواب میں دینا وعدن ٹھیک ہے میرا پتر میں جڑا دنیا تو نظر کریں گا تب میں کو یوسف نظر لیکن میں دی امید دیتا جب مالک دنال جڑ دیئے تب میں کو یقین ہے ساری کائنات الٹ تھی منجے لیکن میں کو یقین علی نعمت جری اللہ نے میں کو دیتی ہے میں کو یقین ہے جو ساری زندگی گزر بنجے لیکن میرا اللہ میں کو یوسف ضرور ملے سے اللہ لا یار ہر کہیں کنے نا امید تھی مادی اجازت ہے لیکن اللہ دی ذات کنے نا امید صرف اوے تھی ننجر کافر جرے ایمان جنہ دے دل دے اندر وعدن جدا مالک تے یقین علی نعمت سا کو مجسر ہے ساری کائنات مخالفت تے دل منجے اپنے پرائے تھی منجن لیکن جدا یقین اللہ دی ذات دے اتے بن منجے یا اللہ پاک دی یقین علی نعمت دے اتے اللہ دے انبیاء سوار تھی کے ڈڑ دینا اللہ دے پیارے پیغمبر آرام پہ فرمینا دے صحابہ کرام ہتھیار جا کے نبی سید گھر دا پہرا پہلے اللہ میرے اللہ نے قرآن نازل کی دے اے میرا سونا پیغمبر واللہ یعصمک من الناس اے میرا سونا پیغمبر میں اللہ اعلان کیا کرے نا جو 2 سال لوگے کنے میں اللہ دعا کو بچا کے رکھنے لوگ کو ہاتھ لا سکتے اے میرا سونا پیغمبر
پیغمبر میں اللہ تعالی حفاظت دا ذمہ پیا دینا جدہ نبی سید تے قرآن دی آیت نازل تھئیے نبی سید پاروں نکل دن مسکرا کے صحابہ کو دے دن جو ہتھیار چاہ کے تے صحابہ پہرا کھڑے دے دن نبی سید فرمین میرے یارو بنجو آرام دنال سم بنجو اور درام دی ضرورت نہیں میری حفاظت دا ذمہ میرے اللہ کے نگی دے یہ یقین اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے پوتر خط چاہ کے ان آئے کھڑن بادشاہ دے گل حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک او بھرا ہنجرے کل تڑی کھو دے اندر پیسہ دے جرے کل تانی چھپا مار مار کے اللہ دے نبی کو کھو دے اندر سجانے نیت نال جو ابے کنے محبت ہی نہیں کٹی تے دور تھی بنے لیکن مالک دی قدرت دیکھو جرا کل کھو دے اندر ہے تے ول مصر دے اندر پیا بکدے تے ول جیل دے اندر پیا بندے مالک کائنات نے اپنی قدرت دے نال اج مصر دا بادشاہ بنا دی اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف دے کولو مار کا آئے کھڑن نال کیا دن او بادشاہ سلامت فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا او بادشاہ جری گھر دے اندر سامان تے پوجی کھن آئے ہیں چاند چمڑے چاند کپڑے چاند کھوٹے پیسے تے سکے کھن آئے ہیں لہذا مہربانی کر پہلے بھی منت لئی دانے دی دہانی ہن وقت بھوکے تھی گئے ہیں چلو پیا بھی کچھ نہ تصدق علینا سب غریب سمجھ کے صدقہ تے خیرات چلے مالک کائنات اپنی قدرت شاہکار دکھ لے روایات کے اندر آنے حضرت یوسف علیہ السلام ایک نمار دانے بیٹھے بندے آپ نے طریقہ رکھا جو چند پیسے تھوڑے دے معمولی قیمت کیونکہ سٹور کر رکھا نے 7 سال واسطے بل فرمایا ہمیں جو ایک بندہ آسی تے کو تھوڑے دے دانے دے سنجرم دے گزارے دے ہو سکتے قیمت بھی معمولی ایک نمار دانے بیٹھے بندے میں ایک بندہ لائن کے اندر آئے تو گدانے دینے بلو لازے دے بعد دوسری لائن کرنے آگئے بس حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتا گئے لیکن نظر انداز کرنے جو شاید عیال سے ٹپر زیادہ ہوئے غریب ہوئے بندے دینے بلو تیسری لائن کرنے آگئے بس حضرت یوسف علیہ السلام بد نظر انداز کر کے تانے دے دینے جدوں چوتھی لائن کرنے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ گئے پر میں یار مدد دے ذہنے کے ہوئے جو میرے کو پتہ نہیں میں تیزا بیٹا ہوں چوتھی مرتبہ آیا کھڑی حالانکہ میرا قانون ای پیا چل دے جو ایک مرتبہ ایک دماغ دے اندر مل دے ان کو چوتھی دفعہ آیا کھڑے اللہ یعنی یہ کیا کریں بعض لوگ زیادہ خیرات پڑھنی نہیں پہ ہوگا عادت بہت بہت والا ہے بعض کی عادت جبیلہ فطرتی میں ہوں گے بعض بھوکے بھی ہونا اللہ اور بعض کی عادت یہ ہوں گے جو خیرات کا سن گھنن کے ہے بس سارا دماغ لا دے سکتی میں حکومت ساری پچھلے دماغ خیرات والے موقع پوری قوم کو پینہ تلا دیتا لوگ جنہیں بھلے کون ساڑی ہے رو آدھے دوالے بھوڑا ڈالے گئے جو سیلاب آدھے کنے کرتے لائے گا تیار ٹیکنے کی طرح ہے ہمارے دوستوں کی پہچان کچھ مشکل نہیں فراز وہ سب سے آگے ہوتے ہیں جہاں چاول تقسیم ہوتے ہیں تو بعض لوگ این جبیلہ سے بھی طرح سے ہوتا ہے پہلے پہنچ گیا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پکڑے ہیں آدم خیر پہ جوان چوتھی مرتبہ بیان نہیں وہ جوان آدھے یوسف تے میں کچھ ہے پہچانیا نہیں میں سنیا تھا حضرت یوسف آدم مان آنتا ویار قومی تو آپ جدسا آدھے اللہ دے نبی یوسف میں او بچہ ہاں جدتے دے ہوتے ظالم ذریقہ نے بہتان لایا ہاں
تے بچپن دے اندر علا کے تیری صفائی دیتی ہاں وہ پارا حضرت یوسف علیہ السلام کچھ سدن کپڑے بھی دین مال تے سامان بھی دین عزت احترام بھی کرن نال فرمین یار اج دے بعد جڑے ویلے بھکھا پیوان لگے لین دے اندر کھڑن دی ضرورت نہیں ڈائریکٹ میرے کو دعا کیا کر تو تا بڑا مقدس نوجوان نہیں جو تیری وجہ کے میرے اوتے بہتان ختم کیا تے میری گواہی دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جوان کو آدھا میرے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجے ون میرے یوسف پیغمبر کو دسا اے یوسف جے ایک دفعہ تیری گواہی چلی ہے تو انہیں ہوتے کتنا اکرام تے انعام دے بارش پہ کرے نہیں اتے جرا موحد بندہ میں اللہ کی توحید تک گواہیاں دیتے میں تو کی میں ذلیل کر سکتا اور انہوں نے انعامات آتے جسے پہ توحید دے ادھر تھوڑی لگتی ہے تھوڑی دیر لیکن جب جس لے گی توحید جس ایک سجدے کو تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات جنہیں سجدے کو دکھی سمجھی ہوتا ہی ایک سجدہ اللہ کی دربار دے اندر کر وہ ایک تے کو درد دے ہوتے جھنڈے کنڈے گبرے تے نہ نکرا پوسی وہ غیر اللہ کے سامنے جنجی نہ کرنے پوسا اس دلیل تے خواری گا لوئی کہ میں نے کئی دربار دے ہوتے کہ میں نے کئی پیر دے کھولو کہ میں نے کئی منتر دے کھولو کہ میں نے کئی بدماش دے ہوتے عزت ہی تباہ کی تھی میں نے اپنی تے مالی گاری دے تو دی وجہ ہی ہے جو اللہ کو چھوڑی اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف دے کھولو پھرا آدم تصدق علینا او یوسف بادشاہ مہربانی کر صدقہ تے خیراتی دے نال ساڈا بابا اللہ دا نبی حضرت یعقوب خط بھی دیتے ہو بھی پڑھو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام خط دندن جدا پڑھ دن تے پڑھان دی دیر تھئی جو ہنجو آن لگ گئے الفاظ جو ایسے ہیں تو اللہ کے نال رابطہ کریں اے میرا اللہ سیاں ہنتانی تیڑا آٹا رہیو ہاں جو ابے کو ڈسنا نہیں اور امتحان بہت زیادہ تھی گر میرے ابے دے ہوتے پہلے میرے فراق کے اندر روندے رہ گئے اور بنیامین کوئی میں بلھا کی تیمی میرا اللہ سے اجازت ہوئے تا انہیں واز کو ختم کر دے کیونکہ نبی باپ کو کوئی کم نہیں کرے سوال پیدا تھی مانا یار حضرت یوسف علیہ السلام نے سنیہ کیوں نہیں بھیجا دیکھا کیوں نہیں نے چلو پہلے نانے دیکھا جلے بادشاہ بن جائیں تو پہلا سنیہ پٹھے نہ آتے دو نا ادھی وجہ ہی ہے جو اللہ کے نبی آپ کو کوئی کم نہیں کرنے دیتا نہیں اللہ کا آڈر سے حکم نہ ہوئے ان گلوں میں دے اللہ کا حکم ہا جو یوسف وجہ امتحان باقی ہیں یعقوب دے اور امتحان تھیا کی میں شروع ہا میں کئی مرتبہ پہلے بھی سنائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی محبت ہے حضرت یعقوب کو بچپنا ہے نماز میں پڑھتے نماز کی حالت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نال سنتے تھے جن میں بال چھوٹا غراڑے مرے دے ندر دے اندر خراٹے مرے دے ان میں خراٹے مارے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نماز جن ان میں محبت تھا نے یوسف دے نال تے نظر پھر گئے حضرت یوسف میرے اللہ پاک نے حضرت جبریل کو کہ جبریل دیکھ ہے میرا نبی پتر دی محبت کے اندر اتنا فریب ہے جو میری نماز کی نظر ان سے اڑے چکی یہ لہذا یہ پتر بھی کہ نہیں کھسے نہ پیا تیری نظر ہی کھسے نہ اللہ سے یہ برداشت نہیں کرنا جو اپنے کٹھے کھڑے کو اللہ نے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سے فرمائیں جدا یوسف ختم کر دے راز کو امتحان لگ گئے یعقوب دا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام بھیرائیں کو آدم زیادہ گلہ بھی نہیں کریں گے بلکہ ایک گال کریں گے فرمائن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف یاد جان دے جو یوسف نال کیا کی کہاوے انہیں دھیان میں بڑی توجہ دے نال لے دیں او یار یوسف دا گال دا پتہ یا ساکو ہا یا یوسف لبیا کا کہیں پتہ جنہیں میں چاہت کے دے دیں ہولیے
فوراً بول بھومنا آدم و یار ایک کیا کیا آدم انکا لعنتا یوسف یار اللہ نہ بلاوے تا یوسف ہی میں تو یا میں یوسف یہ میرا بھیرا بنیامین ہے یار ہن ایویں کرو میں چولا لہا دینا اور حضرت یوسف کے چولے کے اندر بھی عجیب گالیاں قمیص یوسف کے اندر عجیب راز ہے پہلے بھیرا میں جڑا کوے سٹے یا چولا لہائے جانور نہ خون تے سٹے نے حضرت یعقوب کو دکھا دیں تو حضرت یعقوب مسکرا کے فرمایا یار عجیب بھیڑیا ہا عجیب نہر ہا کہ چولا آرام نہ لہائے جاتے بلا میرے یوسف دا خون نیچے اس کا چولا پائی جائے نہیں سی اس بھائی قمیص دا ذکر بل جنہ جیل چ گئے ان ویلے بھی ہوں زلیخا نے چولا پایا ہا بال نہیں یا گواہی نہیں تھی کہ دیکھو چولا پایا ہوئے پیچھوں تا حضرت یوسف سچے ہیں چولا اگو پھنچا ہوئے تو اورا سچی ہے جنہ دکھا گئے تو چولا پیچھوں پھنچا ہویا اتھا بھی قمیص دا ذکر اور وقت ایموں کو دوتے بھی قمیص